معزز علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ہم تمام کو انسان مسلمان توحید پرست بنایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ہم نے ایک موضوع پر گفتگو کی، موضوع تھا عرش الہی کا سایہ پانے والے، اور اس ضمن میں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 طرح کے ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا جنہیں روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اور اس حدیث سے 2 لوگوں کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، باقی 5 لوگوں کا تذکرہ باقی تھا۔ 2 لوگ کون تھے؟ ایک وہ شخص جو دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے والا ہو، دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو۔ یہ 2 کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، روز محشر جب ساری انسانیت نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، ہر انسان اپنی فکر میں مبتلا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، انبیاء کرام بھی اپنی جان اپنی جنت کے لیے فکر کرتے ہوں گے، اور سورج سروں سے بالکل قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبتے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ خوش نصیب بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا ہو، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کے دل میں مسجد سے محبت ہو، جسے مسجد سے لگاؤ ہو، مسجد سے ایسا لگاؤ اس کے اندر ہو کہ بار بار مسجد آنے کو اس کا دل ترستا ہو۔ فجر کی نماز پڑھ لی، مسجد سے باہر نکل گیا، اب ظہر کا انتظار کرتا ہو کب ظہر کی اذان ہو، کب میں مسجد جاؤں۔ ظہر کی نماز ادا کر لیا، عصر کا انتظار کرتا ہو، نادی مؤذن کب آواز لگائے، میں کب مسجد جاؤں اور عصر کی نماز ادا کروں۔ تو اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوگا، مسجد سے لگا ہوگا، مسجد سے قلبی محبت ہوگی، مسجد کی خدمت کا شوق ہوگا۔ دیکھیے، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد میں جھاڑو لگانا، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنا، مسجد کو مرکز بنانا، یہ کتنا اہم اور کتنی عظیم چیز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر ایک بڑھیا رہا کرتی تھی، کالی کلوٹی بڑھیا۔ اس کا خاندان کیا تھا پتہ نہیں، کہاں سے آئی تھی پتہ نہیں۔ مسجد نبی کے کونے میں باہر جو ہے اس کی ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی کے اندر رہتی تھی، اور مسجد سے بڑا لگاؤ تھا اس کا، مسجد کی بڑی خدمت کیا کرتی تھی، روزانہ مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ ایک روز رات میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، رات کافی تھی، صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھتے، اس عورت کو دفن کر دیتے ہیں۔ صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، مسجد میں دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، وہ بوڑھی عورت جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات اس کا انتقال ہو گیا، رات کافی ہو چکی تھی، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اسے دفن کر دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے، صحابہ کرام نے جو آپ کو اطلاع نہیں کی، آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ تو صحابہ اکرام اشارہ کرتے ہیں ہم نے فلاں جگہ اسے دفن کیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر اس کی قبر پر جاتے ہیں اور نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور اس بڑھیا کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔
تو دیکھیے مسجد سے لگاؤ، مسجد کی خدمت کا کتنا بڑا عظیم مقام ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عورت کی قبر پر جا کر کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ مسجد سے محبت، مسجد سے لگاؤ کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ مسجد میں آ کر کے 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ مہینے میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ بڑا چندہ ہم نے مسجد کو دے دیا اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے مسجد کا حق ادا کر لیا، ہم مسجد سے محبت کرنے والے نہیں۔ مسجد سے لگاؤ کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر صرف نماز ہی فرض نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔ اور بغیر عذر کے اگر کوئی جماعت کو ترک کر دیتا ہے تو بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے بڑا گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دوں، امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دوں اور چند لوگوں کو جنگل بھیجوں تاکہ لکڑیاں کاٹ کر کے لائیں اور ان لکڑیوں سے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ بغیر عذر کے جماعت چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اندھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر مسجد سے تھوڑا دور ہے اور راستہ بھی ایسا اوبڑ کھابڑ ہے کہ مسجد آنے میں مجھے بڑی دشواری محسوس ہوتی ہے، میں معذور ہوں، میں اندھا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ہاں جاؤ تم اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ ابھی عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے تھوڑی دور پر جا چکے تھے، فوراً جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ابھی آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اللہ کو آپ کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ فوراً عبداللہ ابن ام مکتوم کو بلایا جاتا ہے، دیکھیے نابینا صحابی ہیں، اندھے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے عبداللہ، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو کہتے ہیں، ہاں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، پھر تو تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، تمہیں مسجد میں آنا ہوگا اور جماعت کے ساتھ تمہیں نماز پڑھنی ہوگی۔ آج معمولی بہانوں پر ہم جماعت کو ترک کر دیتے ہیں، کوئی گھر میں جماعت بنا رہا ہے، کوئی دکان میں جماعت بنا رہا ہے، کوئی گھر کی چھت پر جماعت بنا رہا ہے، وہ الگ بات ہے، مجبوری ہے، مجبوری بھی ایسی ہو کہ کوئی چارہ نہ ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم جماعت کو ترک کر دیتے ہیں اور تنہا نماز پڑھتے ہیں۔ اور جماعت کی نماز کا ثواب آپ جانتے ہیں کتنا ہے؟ جماعت کی نماز کا ثواب بتاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے تنہا پڑھی گئی نماز سے 27 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے۔ کتنا؟ 27 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے۔ عبداللہ القواریر رحمہ اللہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے میں نے کبھی عشاء کی جماعت نہیں چھوڑی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کبھی عشاء کی جماعت نہیں چھوڑی تھی۔ اتفاق سے ایک روز میرے گھر مہمان آ گئے اور مہمانوں کی خدمت میں ایسے مگن ہو گیا کہ عشاء کا وقت چلا گیا، لیکن میں نے ہر قبیلے کی طرف رخ کیا، جتنی بھی مسجدیں تھیں گاؤں میں ہر مسجد کا چکر میں نے کاٹا، کہیں جماعت مل جائے، لیکن کہیں بھی جماعت نہیں ملی، سب جگہ جماعت ختم ہو چکی تھی۔ مجبوراً میں اپنے گھر آیا اور کہتے ہیں کہ وہ حدیث مجھے یاد آئی، تنہا پڑھی جانے والی نماز سے جماعت کی نماز 27 درجے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ تو میں نے عشاء کی نماز 27 مرتبہ پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ پڑھی۔ پھر میں رات میں سو گیا، میں نے رات میں دیکھا کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں اور چند گھوڑے سوار میرے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ میرا مقابلہ ہو رہا ہے، سب مجھ سے آگے نکل رہے ہیں، میں گھوڑے کو دوڑانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرا گھوڑا ان کے گھوڑوں کے قریب بھی نہیں پہنچ پا رہا۔
ایک جو مجھ سے بالکل قریب تھا اس نے مجھ سے کہا کہ اپنے گھوڑے کو زیادہ مت تھکاؤ، تم ہماری برابری نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا ایسی کیا بات ہے کہ میں تمہاری برابری نہیں کر سکتا؟ تو اس گھڑ سوار نے کہا کہ آج تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی، 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں پھر بھی جماعت کا ثواب انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ آج موقع ہے، الحمدللہ ہمارے ہاتھ پیر صحیح سالم، صحت و تندرستی سے اللہ نے ہمیں نوازا، اس کے علاوہ دنیاوی اسباب ہمارے پاس، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی ہم جماعت کو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے، پھر رات میں سو جاتا ہے، پھر فجر کے لیے جاگتا ہے، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب۔ ایسے حسین موقع ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے کیسا لگاؤ تھا، کیسی محبت تھی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہجرت کے بعد مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو مدینے میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنایا۔ سب سے پہلا کام اللہ کے نبی کا مسجد بنانا۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے ایسا گہرا رشتہ تھا، ایسا گہرا تعلق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی زیادہ خوش ہو جاتے مسجد کا رخ کرتے، زیادہ خوش ہو جاتے فوراً مسجد آتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ جب کبھی آپ غم زدہ ہوتے، کوئی فکر لاحق ہوتی، کوئی ٹینشن آپ پر سوار ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کرتے۔ جب سفر کا ارادہ کرتے، سب سے ملاقات کے بعد ایک دم آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آتے۔ پھر جب سفر سے آپ واپس ہوتے تو سب سے پہلے اپنے گھر جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے۔ اللہ کے نبی کا سفر مسجد سے شروع ہوتا اور مسجد ہی پر ختم ہوتا۔ اللہ کے نبی کو مسجد سے کتنا گہرا تعلق تھا، کتنا گہرا لگاؤ تھا، آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرض الموت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے، یہ حسرت ہے کہ مسجد جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ آپ مسجد آنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، غشی کھا کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پانی منگواتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر چکر آ جاتا ہے، 2 مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کرتے ہیں، مسجد آنا چاہتے ہیں، لیکن جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ خود چل کر کے اللہ کے نبی مسجد میں آئیں۔ پھر 2 صحابہ کرام کے کندھوں کا سہارا لے کر نبی کائنات مسجد میں آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود مسجد سے ایسا لگاؤ، مسجد سے ایسا تعلق، مسجد سے ایسی محبت۔ اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام بھی مسجد سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ بنو سلمہ، اس قبیلے والوں کے گھر جو ہے مسجد سے بہت دور تھے، اور ان لوگوں کی حسرت تھی، یہ تمنا تھی کہ وہ مسجد کے قریب آباد ہو جائیں، وہ چاہتے تھے کہ ان کا گھر مسجد کے قریب ہو۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہم جگہ خریدیں گے اور وہاں پر گھر بنائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ لوگ مسجد کے قریب جگہ خریدنا چاہتے ہیں اور وہاں پر گھر بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ، تمہارے قدم جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، تم نمازوں کے لیے چل کر جو مسجد کی طرف آتے ہو، یہ ایک ایک قدم کا اجر بھی قیامت کے دن تمہارے لیے ملے گا، تمہارے نام اعمال میں ایک ایک قدم کا اجر لکھا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ارادے کو بدل لیا، وہ چاہتے تھے کہ ہم لمبے دور سے اللہ کے گھر کی طرف آئیں، چلتے ہوئے آئیں اور ہمارے ایک ایک قدم پر ہمیں اجر ملے۔ صحابہ کرام کے اندر مسجد سے کیسا لگاؤ تھا،
مسجد سے کیسی محبت تھی، نماز با جماعت کا کیسا شوق تھا۔ عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرض الموت میں انتقال سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، بڑی تکلیف اور شدت میں مبتلا ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں مجھے مسجد لے چلو، میں مسجد جانا چاہتا ہوں، با جماعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو بیمار ہیں، آپ کو تکلیف ہے، آپ گھر ہی میں پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو عامر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا منادی مؤذن مجھے بلائے، میں لبیک نہ کہوں، میں جواب نہ دوں، مسجد میں حاضر ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھوں، اس بات کو میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ بڑی اصرار کے بعد لوگوں نے سہارا دے کر انہیں مسجد پہنچایا۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا، امام کے ساتھ صف میں مل گئے، عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے امام کھڑا ہوا، ابھی پہلی رکعت گزری تھی، ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق تھا، نماز ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آج ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہمیں مسجد سے کتنی محبت ہے، کتنا لگاؤ ہے، مسجد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، مسجد کی خدمت کا ہمیں کیا شوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ اللہ کے گھر مساجد ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، وہ جگہ جہاں پر بھیڑ بھاڑ ہوتی ہو، وہ جگہ جہاں پر جھوٹ اور مکاریاں ہوتی ہو، دھوکے بازیاں ہوتی ہوں، یہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے جن جگہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے ان جگہوں پر ہمارا دل نہیں لگتا، ہمیں مسجد آنا گوارا نہیں ہوتا، نماز ہوتی ہی ایسے ہم بھاگ جاتے ہیں گویا آگ پر بیٹھے تھے، ابھی تھوڑی دیر بیٹھے رہیں گے تو جل کر بھسم ہو جائیں۔ مسجد سے لگاؤ نہیں ہے، مسجد سے محبت نہیں ہے، مسجد میں خدمت کرنا، جھاڑو لگانا اپنے آپ کے لیے ہم عیب محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ نبیوں کے سردار تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مزدور بن کر کے مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجد سے لگاؤ لگائیں، مسجد سے دل کو لگائیں، اور یاد رکھیں مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں، ہم بھی نماز پڑھیں، ہم بھی مسجد کو آباد کریں، اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے بھی مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں یہی وہ مساجد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، یہی وہ مساجد ہیں جو اسلام کے مدارس، اسلام کے مرکز ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر امیر غریب، کالے گورے، بادشاہ فقیر کا تمیز ختم کر دیا جاتا ہے، تمیز مٹا دی جاتی ہے، فرق باقی نہیں رہتا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود بہت بڑا بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا، لیکن نماز کا جب وقت ہوتا وہ بھلے ہی اپنے سلطنت میں، اپنے دربار میں محمود اپنی گدی پر بیٹھتا ہو اور ایاز اس کا غلام اس کے قدموں میں بیٹھتا ہو، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ایک ہی صف میں قدم سے قدم ملا کر کے، کندھے سے کندھے ملا کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امیر و غریب کا فرق ختم کر دیا جاتا، کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ مسجد سے لو لگائیں، مسجد سے دل لگائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام چل کر کے مسجد کو آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر مرتبہ اس کے مسجد میں آنے پر اس کے لیے جنت میں میزبانی کے لیے دسترخوان سجا دیتا ہے۔ اگر اسی عالم میں اس کا انتقال ہوا تو اس کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں اور دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھل سکتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر عرش الہی کا سایہ پانے والا، روز محشر جن خوش نصیب لوگوں کو عرش الہی کا سایہ ملے گا ان میں سے دو ایسے دوست بھی ہوں گے جن کی محبت، جن کی دوستی، جن کی دشمنی، جن کی عداوت، جن کا ملنا، جن کا بچھڑنا صرف اللہ کے لیے ہو۔ وہ دوستی آپس میں کرتے تھے صرف اللہ کے لیے،
آپس میں ان کی دشمنی ہوتی تھی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں میں یہ اعلان کرے گا۔ کیا اعلان کرے گا؟ کہے گا این المتحابون، این المتحابون بجلالی، میری عزت میری جلالت کے خاطر، میری کبریائی کے خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اظلهم فی ظلی، آج کے دن میں انہیں اپنے سائے تلے جگہ دوں گا۔ الیوم اظل فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ خود ڈھونڈ کر کے انہیں عزت اور عظمت سے نوازے گا۔ اور جب دو دوست اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے اپنی بستی چھوڑ کر کے اس کی بستی کی طرف نکل چلا۔ اس کی بستی کی طرف جب نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیجا۔ فرشتہ آتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے میں فلاں ساتھی فلاں دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے اچھا تمہارے دوست کا کوئی احسان تم پر ہے جس کی وجہ سے تم اسے ملنے جا رہے ہو؟ جیسا آج ہوتا ہے کسی کا احسان ہم پر ہو، کسی کے پاس ہمارا فائدہ ہو، بڑے جھک کر ہم ملاقات کرتے ہیں، بڑی پیار و محبت کی باتیں اس سے کرتے ہیں۔ جیسے یہ مفاد ختم تعلق ختم، مفاد ختم فائدہ ختم، اسے ہم پوچھتے بھی نہیں۔ فرشتے نے سوال کیا کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ تو آدمی کہتا ہے میں صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، اس کا کوئی احسان مجھ پر نہیں ہے جس کو میں چکانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے سنو ابشر، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے بشارت ہے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ جس طرح تم اپنے دوست سے محبت کرتے ہو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اور جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے لگ جائے، جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے لگ جائے اور جس بندے کو اللہ مل جائے اسے کسی اور کی ضرورت ہے؟ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بادشاہ بڑا خوش ہوا، اپنی سلطنت کے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے اس نے سب کے لیے ایک آفر رکھا، کہا کہ تم میں سے جو شخص جو چاہتا ہے اسے دے دیا جائے گا۔ ایک آیا کہا کہ آپ کا فلاں بنگلہ چاہیے، ہاں جا لے لو۔ ایک نے کہا آپ کی فلاں کھیتی چاہیے، ہاں ٹھیک ہے لے لو۔ ایک نے کہا آپ کا فلاں باغیچہ چاہیے، کہا لے لو۔ ایک بچہ تھا وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا، بادشاہ اس سے پوچھتا ہے بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ تو بیٹا بادشاہ کی طرف اشارہ کرتا ہے تو چاہیے۔ اس بچے نے بڑی عقل مندی کی کام کیا، بڑی عقل مندی والا کام کیا۔ سب کوئی محل لے رہا ہے محل اس کا ہو گیا، کوئی باغیچہ لے رہا ہے باغیچہ اس کا ہو گیا، کوئی اور چیز لے رہا ہے وہ ایک چیز اس کی ہو گئی۔ اس بچے نے بادشاہی کو چن لیا۔ جب بادشاہی اس کا ہو گیا تو بادشاہ کی سلطنت اس کی، بادشاہ کے سارے محل اس کے، بادشاہ کے سارے خزانے اس کے۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کو چاہنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کو اپنا لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مل گیا کائنات کی ساری چیزیں اس کو مل گئی، جنت اس کی، جنت کی حوریں اس کی، جنت کے نہریں اس کی، جنت کے باغات اس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے کائنات کی ساری چیزیں بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل آسمان کے تمام ملائکہ تمام فرشتوں کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے، میں بھی فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ تو فرشتوں کی پوری جماعت اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ پھر ایک نادی، ایک فرشتہ کائنات میں آتا ہے، زمین پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے
کہ بے شک اللہ تعالیٰ جبرائیل اور فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے کائنات کی چیزوں تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ، تو کائنات کی ساری چیزیں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے ساری چیزیں اس سے محبت کرتی ہیں۔ اسی طرح پانچواں خوش نصیب جسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نوجوان، ایسا آدمی دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا آدمی، ایسا جوان جسے خوبصورت، حسین و جمیل، عزت دار، مالدار عورت زنا کی طرف دعوت دے تو وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس حدیث میں آپ غور کریں، دو باتیں آپ کو معلوم ہوگی، دو اہم نقطے اس حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرأۃ ذات منصب و جمال، یعنی زنا کی جو دعوت دے رہی ہے وہ دعوت دینے والی عورت مالدار بھی ہے، عزت دار بھی ہے، خوبصورت، حسین و جمیل بھی ہے۔ کیونکہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں دنیا کے اندر جو بازاروں ہوتی ہیں، ان کا کام ہی جسم بیچنا ہے، اور ہر شخص ایسی عورتوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن زنا کی دعوت دینے والی عورت خوبصورت بھی ہو، حسین و جمیل بھی ہو، مالدار بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ عزت دار بھی ہو، تو ایسے موقع پر بڑے بڑے پارسا لوگ بہک جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو اس گندگی سے بچائے رکھنا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال انی اخاف اللہ، جب زنا کی دعوت اسے دی جائے تو بندہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ زنا سے صرف اور صرف اللہ کے خوف سے بچا رہے، کیونکہ معاشرے کے اندر بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو زنا سے تو رکی ہیں، زنا سے تو بچتی ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے نہیں بچتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے نہیں بچتی، بلکہ اس لیے بچتی ہیں، اس لیے بچتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو عزت چلی جائے گی، حکومت کو پتہ چل جائے تو سزا ملے گی، لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی، اللہ کا خوف ان کے اندر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، زنا سے بچنے والا نوجوان، اس نوجوان کو بھی، اس آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ آج معاشرے کا آپ جائزہ لیں، معاشرے میں ہر طرف بے حیائی، بے پردگی، زنا کا کلچر عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر طرف زنا کا کلچر عام ہے، اور آج نوجوانوں کے اندر عشق و پیار کا ایسا بخار چڑھا ہوا ہے، ایسا بخار چڑھا ہوا ہے کہ ہر نوجوان اپنے آپ کو بڑا عاشق سمجھتا ہے، بڑا عاشق سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ جو انسان اپنی عمر کو، اپنی جوانی کو گندگی سے بچا کر کے رکھتا ہے، آگے اس کے آنے والی شریک حیات بھی ایسی اس کو ملے گی جو اپنے آپ کو، اپنے دامن کو گندگی سے محفوظ رکھی ہوگی۔ اگر ہم ادھر ادھر منہ مار کر کے، زناکاری میں مبتلا ہو کر کے، عیاشی کر کے ہم چاہتے ہیں کہ پاک دامن، پاک صاف عورت ہمیں ملے، یہ انصاف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پر ظلم کرے گا؟ ہمارا تو دامن گندا، اور ایک پاک دامن پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو، جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں آنے والی شریک حیات پاک دامن ہو، ایسی ہو اس نے کسی کے ساتھ غلط تعلقات نہ رکھے ہوں، تو یاد رکھو تمہیں بھی اپنے دامن کو بچانا ہوگا، اپنے دامن کو بچانا ہوگا۔ دوسری طرف آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ فلمی اداکار، فلمی کلچر نے آج معاشرے کے اندر بے حیائی کو ایسے پھیلا کر کے رکھا ہے، ماحول کو ایسا گندا بنا کر کے رکھا ہے کہ ہر گھر کے اندر اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان کی شکل صورت، ہمارے نوجوانوں کی شکل صورت کیسی ہے، کپڑے کیسے ہیں، ان کے چلنے کا انداز کیسا ہے، بات کرنے کا انداز کیسا ہے، یہ پردے پر آنے والے ایکٹر کو دیکھ کر یہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں، اور انہی کی شکل، انہی کی نقل، انہی کی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو وہ اصلی ہیرو یاد نہیں آتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کون اسوہ ہو سکتا ہے، کون نمونہ ہو سکتا ہے، جس کے اسوے، جس کے نمونے کو فالو کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ رکھا۔
اور ایسے لوگوں کے پیچھے ہم پڑیں گے، یہ بے حیائی کی تعلیم دینے والے، بے حیائی ننگے پن کو پھیلانے والے، ان کو اگر ہم اپنا آئیڈیل بنائیں گے، اپنا نمونہ بنائیں گے، یہ تو جہنم میں جائیں گے، ساتھ میں ہمیں بھی جہنم لے کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج بے حیائی کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سارے والدین اپنے اولاد کے بڑے ہو جانے کے باوجود بھی، بالغ ہو جانے کے باوجود بھی ان کا نکاح جلدی نہیں کرواتے۔ بعض والدین اپنے خاندان کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق بڑے بڑے رشتے ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، تو بعض والدین زیادہ مال لانے والی، دہیز لانے والی بہو کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بعض نوجوان خوش فہمی میں مبتلا ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ چلو ابھی تو کالج پڑھ رہے ہیں، ابھی تو اسکول پڑھ رہے ہیں، جاب لگ جائے، بڑی تعلیم مل جائے، اس کے بعد اپنے پیروں پر ہم کھڑے ہو جائیں، تب نکاح کریں گے۔ اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن شیطان ان کے رخ کو بدل کر کے زناکاری میں انہیں ملوث کر دیتا ہے، انہیں شعور تک نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اگر عرش الہی کا سایہ چاہتے ہو تو دنیا کے اندر تھوڑی دیر کی لذت کے لیے وہ سائے کو نہ ٹھکرائیں۔ اس زناکاری میں تھوڑی دیر کی لذت شاید انسان کو مل جاتی ہوگی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے صبر کرے گا، اپنے آپ کو بچائے رکھے گا، تو انشاءاللہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرد کو، ایسے نوجوان کو عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شمار فرمائیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر عرش کے سائے سے، عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔